السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دلاور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پارلیمنٹ میٹرز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں اور اسی طرح سے اس کی پاورز کیا ہیں، فنکشنز کیا ہیں، اس کا بنیادی جو ہے وہ رول کیا ہے۔ تو جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ورڈ پارلیمنٹ ہے یہ کب شروع ہوا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ورڈ پارلیمنٹ جو ہے 11ویں سینچری جو اولڈ فرینچ لینگویج ہے اس میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے پارلے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈسکس سم تھنگ اور ڈسکشن جو ہے۔ تو یہ یوز اس لیے کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے عوامی مسائل کے اوپر، تو اس وجہ سے اس لفظ کو پھر پارلیمنٹ یوز کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جی مختلف جو کنٹریز ہیں وہ اپنی اپنی جو لیجسلیچرز ہیں یا اپنے اپنے ملک کے جو اسمبلیاں ہیں تو ان کے لیے کیا اپنا نام یوز کرتے ہیں۔ تو جو پارلیمنٹ ہے وہ یو کے میں استعمال ہوتا ہے لفظ، کیونکہ یو کے جو پارلیمنٹ ہے اس کو مدر آف دی پارلیمنٹس کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے پارلیمنٹ۔ اسی طرح سے امریکہ میں اگر جائیں تو امریکہ میں اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے کانگریس۔ اور پاکستان کی اب جب ہم بات کریں تو اوریجنل جو کانسٹیٹیوشن تھا 1973 کا، تو وہاں پہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پارلیمنٹ ہی استعمال ہوا ہے۔ لیکن جو ضیاء صاحب ہیں انہوں نے جب پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر 1985 کا جو انٹروڈیوس کروایا تو اس کے تحت انہوں نے کیا کر دیا کہ پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے سلیش جو ہے مجلس شورا کا لفظ بھی ایڈ کر دیا، اور مجلس شورا کا مطلب یہی ہوتا ہے شورا کا کہ کنسلٹیشن کرنا، کیونکہ وہ نان پارٹی بیسز الیکشنز بعد میں انہوں نے کروائے اور پہلے انہوں نے اپنی مجلس شورا بھی بنائی، تو اس وجہ سے ساتھ جو ہے انہوں نے مجلس شورا کا لفظ بھی یوز کر دیا۔ تو اب یہ تو ہو گیا کہ جی جو کنٹریز ہیں وہ اس کے لیے کون کون سے الفاظ یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اوورآل اگر آپ دیکھا جائے تو جو ایکیڈیمک ڈیبیٹس ہوتی ہیں یا ایکیڈیمک رائٹنگز ہے، چاہے وہ آرٹیکلز ہیں یا بکس ہیں، تو جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے لیے لفظ جو یوز کرتے ہیں وہ لیجسلیچرز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بنیادی کام ہے کسی پارلیمنٹ کا وہ ہے لیجسلیشن، قانون سازی کرنا، تو اس وجہ سے یہ کامن ہے سب میں جتنے بھی پارلیمنٹس ہیں ڈیفینیٹلی، تو اس وجہ سے اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے لیجسلیچر۔ تو یہ تو ہو گیا اس کی تعریف کے جو ورڈ پارلیمنٹ ہے وہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی اس کی انسٹیٹیوشنل ہسٹری کیا ہے کہ کب سے یہ شروع ہوا۔ تو اگر ظاہر ہے کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے، جمہوریت ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں یہ ویسٹرن کانسیپٹس ہیں، اور جو اینشینٹ گریس ہے یا جس کو گریک کہا جاتا ہے ایتھینین ڈیموکریسی، تو وہاں سے آپ کو یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ہمیں تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب انسٹیٹیوشنز آ رہے تھے یا بن رہے تھے تو اس سے پہلے کیسا سسٹم سٹرکچر پایا جاتا تھا۔ تو میڈیول یورپ کے اندر 3 انسٹیٹیوشنز تھے جو ورک کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ بادشاہ تھی جس کو کنگ کہا جاتا تھا یا منارک کہا جاتا تھا، وہ پولیٹیکل سسٹم کو کنٹرول کرتا تھا اور وہ ون مین شو ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ جو ویلدی پیپل ہیں وہ بھی اس کو کنسلٹیشن دیتے تھے اور کرتے تھے۔ دوسرا جو تھا فیوڈلزم تھا۔ فیوڈلزم کا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ وہاں کا اکنامک سٹرکچر جو ہے اس کو ڈیفائن کرتا تھا کہ وہاں کی جو اکانومی ہے فیوڈل لارڈز کے انڈر کام کرتی تھی، انڈسٹری تھی نہیں ڈیفینیٹلی، اور اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ زمینوں کے اوپر جو اجارہ داری ہوتی تھی وہ فیوڈل لارڈز کی ہوتی تھی۔ اور تیسرا انسٹیٹیوشن تھا وہ تھا چرچ کا، اور چرچ میں جو چرچ لیڈر ہوگا، پوپ ہوگا، تو وہ کیا کرے گا کہ وہاں پہ جو اس کا ریلیجیس سٹرکچر ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو یہ تینوں جو ہیں وہ چرچ، اسی طرح سے آپ کا فیوڈل لارڈ اور جو کنگ ہے، یہ مل کے حکمرانی کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے تھے اور ان کا الائنس تھا۔ اب جو چیز مسنگ تھی وہ یہ تھا کہ جو کامن مین ہے، جو عام آدمی ہے، اس کی کوئی ریپرزنٹیشن بھی نہیں تھی، اس کی کوئی آواز بھی نہیں تھی کسی بھی فورم کے اوپر۔ تو اس وجہ سے پھر جو ہے لیٹر آن کچھ موومنٹس چلیں جس کو رینیسا، ریفارمیشن اور انلائٹنمنٹ موومنٹس چلیں، تو پھر بہت سارے رائٹرز جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ عوام کا استحصال ہو رہا ہے، اور لیٹر آن جو فرینچ ریولوشن آتا ہے 1789 میں، تو پھر جو ماڈرن ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں یا سسٹم ہے جس میں ووٹ، ڈیموکریسی یا پارلیمنٹ، تو ان کا جو بنیاد پڑی۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا ہے کانسیپٹ یا ادارہ ہے یہ کب سے شروع ہوا، تو یہ گریس سے، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ وہاں سے شروع ہوا کہ جو ایتھینین ڈیموکریسی ہے وہاں پہ کیا تھا کہ کلیسیا کا ایک انسٹیٹیوشن تھا جس کو اسمبلی کہا جاتا تھا۔ وہاں پہ جو عوام ہے ان سے رائے لی جاتی تھی کہ جی ہم یہ پالیسی بنانے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے۔ اچھا، اس میں ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر موجودہ دور میں کیا ایسا پاسبل ہے، تو وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سٹی سٹیٹس ہوتی تھی
ان کی پاپولیشن بھی بہت کم ہوتی تھی اور اس وجہ سے ان کو بلایا جاتا تھا اور وہاں پہ شو آف ہینڈ کے ساتھ وہ جو ہے اپنا کنسنٹ دیتے تھے کہ جی ہم اس کی فیور میں ہیں یا اس کے اگینسٹ ہے، جس کو ڈائریکٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اور ابھی جو ہمارا سسٹم ہے چاہے پاکستان میں بھی ہے، وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو کیا کرتے ہیں کہ الیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ عوام کے بیہاف کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کیا کرتے ہیں، ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، لیجسلیشن بھی کرتے ہیں اور حکومت وقت کا احتساب بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوتی تھی۔ اب آ جائیں جی ایتھینین ڈیموکریسی کے بعد جو اگلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہے رومن ریپبلک۔ تو روم کے اندر جو ہے ایک آئیڈیا آیا جس کو مکس گورنمنٹ کا آئیڈیا کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ صرف ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ کنگ نہیں ہونا چاہیے، نہ صرف جو ہے وہ وہاں کی ارسٹوکریسی جو ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ مین آف ویلتھ ہیں وہ ہونے چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ عوام کا بھی جو ہے اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ ایک سسٹمیٹک سسٹم آیا کہ وہاں پہ جو سینٹ ہے وہ ریپرزینٹ کرتا تھا کہ جو وہاں پہ لوگ تھے جن کے پاس زمینیں تھیں یا جو فیوڈل لارڈ تھے وہ ان کو ریپرزینٹ کرتا تھا، اور جو اسمبلی تھی وہ ریپرزینٹ کرتی تھی عوام جو ہیں، کامن پیپل جو ہیں۔ تو دوسری ڈیولپمنٹ جو اس انسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ہوتی ہے وہ رومن ریپبلک کی ہوتی ہے۔ اب جو ماڈرن پارلیمنٹ ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا وہ شروع ہوتا ہے یا وہ کہا جاتا ہے کہ جو برٹش پارلیمنٹ ہے اس کو مدر آف دی پارلیمنٹس کہا جاتا ہے۔ تو 13 جو سینچری ہے، 13ویں سینچری، اس میں جو سب سے پہلا جو ایک کام ہوا، ایک بادشاہ تھے جن کا نام تھا ایڈورڈ دی فرسٹ۔ انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم کیا کیا کہ عوام کو یہ حقوق دیے کہ کوئی بھی اگر ٹیکس لگنا ہے عوام کے اوپر 13 سینچری میں تو وہ وہاں پہ کنسنٹ لیا جائے گا، نہ صرف یہ کہ فیوڈل لارڈ سے لیا جائے گا بلکہ جو عوام ہے ان سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنٹ لیا جائے گا۔ تو 13 سینچری کے بعد جب 14 سینچری آتی ہے تو 14 سینچری میں ایک جو نیکسٹ رولر ہوتے ہیں وہ ہنری دی سکستھ ہوتے ہیں۔ جو ہنری دی سکستھ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب ہم تھوڑا سا ایک سا جو اس کا ہوریزن ہے وہ ہم بڑھا دیتے ہیں پارلیمنٹ کا، کہ وہاں پہ صرف عوام سے یہ رائے نہیں لی جائے گی کہ ٹیکسز کیوں اور کیسے اور کب لگنے چاہیے، بلکہ جو بھی کوئی لیجسلیشن ہوگی، کوئی بھی قانون سازی ہوگی، اس کے اوپر جو ہے رائے لی جائے گی۔ تو اس کو ماڈل پارلیمنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے 3 جو ادارے ہیں یا 3 جو آرگنز ہیں ان کو مختلف ڈفرینٹ کر دیا، جس میں ہاؤس آف لارڈ بھی تھا، پھر اسی طرح سے آپ کا جو کامنز ہیں وہ الگ سے بیٹھتے تھے، اور اس طرح سے کنگ جو ہے یا مونارک ہے وہ بھی الگ سے بیٹھتا تھا، اور اس طرح سے یہ ٹو سم ایکسٹینٹ سیپریشن آف جو پاور والا کانسیپٹ ہے وہ بھی یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اب 15 سینچری میں آئے تو جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ عوام کو دیا گیا۔ 1430 میں فار دا فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ کچھ جو سلیکٹیو لوگ تھے ان کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ مثال کے طور کے اوپر کہ ایک اماؤنٹ رکھی گئی کہ جو اتنے پیسے جو ہے وہ ٹیکس پے کیا کرے گا تو اس کو رائٹ دیا جائے گا کہ جی وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ ووٹ دینے کا اہل نہیں تھا۔ اسی طرح سے کچھ پیس آف لینڈ ہے کہ اتنے فار سپوز ایکڑ یا اتنی زمین ہو تو وہ ووٹ کا اہل ہوگا، لیکن لیٹر آن جو ہے 1832 میں جو ہے ایک ریفارم بل لایا گیا جس کے تحت کہا گیا کہ جو عوام ہے جس میں رورل ایریاز ہیں، دیہاتی ایریاز ہیں یا پھر انڈسٹریل ایریا سے خاص کر کے یہ جو مانچسٹر ہے ان ایریاز کو بھی ان کو بھی یہ رائٹ دیا گیا کہ وہ بھی ووٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ووٹ کے حق میں، خواتین کو جو ہے ووٹ کا حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ یہ فار دا فرسٹ ٹائم 1928 میں پیپل ریپرزنٹیشن ایکٹ آیا جس کے تحت جو بھی خواتین تھی 21 سال کی عمر میں جو پہنچ جائیں گی ان کو کہا گیا کہ وہ رائٹ ٹو ووٹ ان کا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں کہ جو 17 سینچری میں جو کیا ہوا کہ 17 سینچری میں انگلش سول وارز ہوتی ہیں۔ انگلش سول وارز میں یہ کن کے درمیان ہوتی ہے؟ کنگ ہوتا ہے چارلس دی فرسٹ، اور دوسری طرف ہوتے ہیں جو پارلیمنٹیرینز جو ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹ کے حق میں ہوتے ہیں کہ جو پارلیمنٹری کی ساورینٹی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کو فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ ایک بادشاہ کو کرنے چاہیے۔ تو ان دونوں گروپس کے درمیان جو ایک سول وار شروع ہوئی تو وہاں پہ جو پارلیمنٹ تھا وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ رجسٹ کر رہا تھا کہ اس کی ساورینٹی ہونی چاہیے۔ دوسرا جو ایونٹ 17 سینچری میں ہوتا ہے وہ ایک ریولوشن آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے گلوریس ریولوشن۔ اچھا، گلوریس ریولوشن کا جو ایونچولی نتیجہ نکلتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جیمز دی سیکنڈ ایک رولر ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اس ریولوشن کے تحت، اور پھر اس کی جو بیٹی ہے اس کو حکمرانی کا حق دیا جاتا ہے، اور اس کا جو ہسبینڈ ہے ولیم دی تھرڈ وہ رول کرتا ہے۔ اچھا، ولیم دی تھرڈ وہ پہلا بندہ تھا جس نے فار دا فرسٹ ٹائم
پہلے تو خود سے نومینیشنز ہوتی تھی نا کہ میرا یہ پرائم منسٹر میں ہوں فار سپوز، یا پھر بادشاہ میں ہوں، تو میری جو کیبنٹ کے ممبرز ہوں گے وہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. فار دا فرسٹ ٹائم یہ بندہ تھا جس نے کیا کہ جو پارٹی میجورٹی میں ہوگی پارلیمنٹ کے اندر وہاں سے اس نے اپنے کیبنٹ کے ممبرز لیے کہ وزراء جو ہیں وہاں سے اس نے لیے. اب آتے ہیں کہ 18 سینچری میں. 18 سینچری میں کیا ہوا کہ جو پارلیمنٹری ساورینٹی ہے، اچھا پارلیمنٹری ساورینٹی کیا ہوتی ہے؟ پارلیمنٹری ساورینٹی کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بھی ایکسٹرنل کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا اپنے تمام فیصلوں کے اندر، اپنی تمام پالیسیز کے اندر. تو 18 سینچری میں جو پارلیمنٹری ساورینٹی ہے اس کا کانسیپٹ آیا، اور اس کی دو مثالیں ملتی ہیں کہ 1721 میں ایک بادشاہ تھے جن کا نام تھا رابرٹ ویلپول. انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم کیا کیا کہ جتنے بھی ان کے جو منسٹرز تھے وہ بھی تو انہوں نے ہاؤس آف کامن سے لیے، اور وہ پہلا آپ کہہ سکتے ہیں پرائم منسٹر تھا جو نان آفیشیل تھا، مطلب وہ بادشاہ کی طرف سے نومینیٹڈ نہیں تھا بلکہ وہ ہاؤس آف کامن سے ہی تھا. پہلی مثال یہ ہے. دوسری پارلیمنٹری ساورینٹی کی مثال یہ ہے کہ 1782 میں فریڈرک دی لارڈ ایک پرائم منسٹر تھے. انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے ان کے اگینسٹ ٹائپ آف نو کانفیڈنس آیا کہ ان کی جو پالیسیز تھیں خاص کر کے کالونیز کے حوالے سے، جو امریکن کالونیز تھی اس وقت، اس کے اوپر جو ہے ہاؤس آف کامنز جو ہے وہ ریفیوز کر رہے تھے کہ ہم آپ کی پالیسیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور سپورٹ ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ ان کو فائنلی ریزائن کرنا پڑا. تو فار دا فرسٹ ٹائم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نو کانفیڈنس بھی آیا. تو یہ دو جو ایونٹس ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو ساورینٹی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے انکریز ہوتی گئی. اب 20th سینچری میں آتے ہیں. آپ کو اگر پتہ ہو یا پھر یاد ہو کہ جو برٹش پارلیمنٹ ہے اس کے 2 ہاؤسز ہیں. ایک ہے ہاؤس آف لارڈس جہاں پہ لارڈس بیٹھتے ہیں، اور دوسرا ہے ہاؤس آف کامنز جہاں پہ ڈائریکٹ الیکشنز ہو کے اور عوامی نمائندے جو ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اب 19 سینچری ہے 20th سینچری ہے، اس کے شروع میں 2 بلز پاس ہوئے، ایک 1911 میں ہوا اور ایک 1949 میں. اس میں یہ تھا کہ جو ہاؤس آف لارڈز ہے اس کے ممبرز کی جو ہے پاورز ہیں ان کو کم کیا گیا. ہوا یہ کہ ایک لبرل پارٹی تھی جس کی حکومت تھی 1909 میں. اب 1909 میں بجٹ کا جب وقت آیا تو یہ جو ہاؤس آف لارڈز ہیں اور اس کے ممبرز جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اس بجٹ کو پاس نہیں کیا، اس کو ڈیلے کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ لبرل پارٹی نے ایک لیجسلیشن پاس کی جس کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایکٹ 1911. اس کے تحت جو ہاؤس آف لارڈز ہیں اس کی 2 پاورز جو ہیں وہ کم کی گئی. پہلی یہ تھی کہ کوئی بھی جو لیجسلیشن ہے، عام جو لیجسلیشن ہے، وہ 2 سال تک اس کو ڈیلے تو کر سکتا ہے ہاؤس آف لارڈ، اس سے زیادہ جو ہے اس کے پاس پاور نہیں ہوگی کہ وہ ڈیلے کرے. اور دوسرا یہ کہا گیا کہ جو بجٹ ہے، بجٹ کے حوالے سے 1 ماہ کا ٹائم دیا گیا کہ 1 ماہ کے اندر وہ جو بجٹ کا بل ہے اس کو کیا ہوگا کہ ہاؤس آف لارڈ کے پاس بھیجا جائے گا. اگر تو وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو پھر پاس ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں پاس. اگر نہیں پاس کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ آٹومیٹکلی 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کے پاس بھیج دیا جائے گا، جو کنگ ہوگا یا مونارک اس کے پاس کرنے کے لیے. دوسرا جو ایکٹ ہے 1949 کا، اس کے تحت یہ کیا گیا کہ یہ جو ڈیلینگ پاور پہلے 2 سال کی گئی تھی عام لیجسلیشن کے لیے، اس کو مزید کم کر کے 1 سال کے لیے کر دیا گیا. تو اس طرح سے جو ہاؤس آف لارڈز کی سپیریورٹی ہے یا اس کی پاورز ہیں ان کو بھی کم کیا گیا. ایونچولی 1990s میں جو لیبر پارٹی ہے اس کے جو ایک پرائم منسٹر تھے جن کا نام تھا ٹونی بلیئر، انہوں نے کچھ لیجسلیشن کی، اور اس دور میں لیبر پارٹی نے کیا کیا کہ جو لائف پیریڈ جو ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہیریڈیٹری ہوتے تھے کہ یہاں پہ ہاؤس آف لارڈز میں ایک باپ جو ہے وہ اگر ممبر ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا، پھر اس طرح سے یہ آگے سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو اس نے یہ 94 جو پیرس تھے ان کی جو یہ ممبرشپ تھی اس کو ختم کیا، اور اس میں کہا گیا کہ نہ تو یہ ہاؤس آف لارڈ میں بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے کیا ہے لیجسلیشن کا یا ووٹ کرنے کا ان کے پاس کوئی رائٹ ہوگا. تو اس طرح سے جو پارلیمنٹ کی ساورینٹی ہے وہ اپ ہیلڈ ہوتی ہے، اور ہاؤس آف لارڈز اور اسی طرح سے جو مونارک ہے یا بادشاہ ہے اس کی پاورز کم ہوتی ہیں. اسی وجہ سے جو ہے برٹش جو سسٹم ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل مونارکی کہا جاتا ہے کہ مونارک جو ہے وہ ہیڈ آف دا سیریمونیل ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو ہے، لیکن اس کے پاس ایز سچ پاورز کوئی نہیں ہے. جتنی بھی پاورز ہیں وہ ساری کس کے پاس ہیں؟ پارلیمنٹ. اور پارلیمنٹ سے مراد بھی یہاں پہ ہاؤس آف کامنز ہی ہے، ہاؤس آف لارڈز نہیں ہے.
تو یہاں تک تو یہ ہوگی تاریخ کہ اس کی تاریخ کیا تھی. اب ہم اگلی جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے. تو بنیادی طور پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے 3 فنکشنز ہیں. سب سے پہلا فنکشن تو اس کا یہ ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے، کہ اس میں عوام ان کو نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ ان کے اوپر پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ان کی آواز بنتے ہیں. دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ لیجسلیشن کرنا، کہ قانون سازی کا کام. اب قانون سازی جو ہے اس میں بلز پاس ہوتے ہیں، اس میں عام بل بھی ہوتے ہیں، اس میں بجٹ بھی ہوتا ہے. تو دوسرا کام اور جو موسٹ امپورٹنٹ اور جس کو بنیادی کام بھی کہا جاتا ہے یا اس کا فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ اس کا لیجسلیشن کرنا. اور تیسرا کام جو ہے پارلیمنٹ کا وہ جو ہے اوور سائٹ آف دی ایگزیکٹو، کہ حکومت وقت کا احتساب کرنا، کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی پالیسیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا، اس کو کویسچن کرنا. کمیٹیز کے اندر جو ہے اس کے اوپر اسکروٹنی ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ کویسچنز کیے جاتے ہیں منسٹر سے کہ آپ نے یہ پالیسی اگر انٹروڈیوس کرائی ہے تو اس کو آپ جسٹیفائی کریں. تو یہ 3 بنیادی جو ہیں اس کے مقاصد ہیں کسی بھی پارلیمنٹ کے. اب لاسٹ جو سیکشن ہے جس کے اندر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس کی پاورز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی کیا ہیں. تو 2 سسٹم ہیں گورنمنٹ کے. ایک جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے جو UK میں اس کا ماڈل ہے، جہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیفیوژن آف پاور ہے، ڈیفیوژن آف پاور سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ کلیئرلی سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی جو جوڈیشری ہے یا فار سپوز خاص کر کے جو پارلیمنٹ ہے اس کے جو ایگزیکٹو سے پاورز ہیں وہ مختلف ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو ایگزیکٹو ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہے، وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ کہاں سے لیتی ہے؟ پارلیمنٹ سے ہی. اور پارلیمنٹ کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ کسی وقت بھی وہ یہ اگر سمجھیں کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے یا اس کی جو کیبنٹ ہے وہ پوری طرح سے پرفارم نہیں کر رہی، تو وہ نو کانفیڈنس کے تھرو جو ہے اس گورنمنٹ کو ختم کر سکتے ہیں. اب جو ایگزیکٹو ہے اس کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اسی اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیفیوژن آف پاور ہے، یہ کلیئرلی جو ہے سپریشن آف پاور نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے جو ایگزیکٹو ہے وہ کس کو رسپانسبل ہوتی ہے؟ وہ کلیکٹیولی جو ہے رسپانسبل ہوتی ہے پارلیمنٹ کو، جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. تو یہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں اس کا جو بنیادی رول ہے وہ لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بھی ہے اور اس کا ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس بھی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر اس کی کیا پاورز ہیں. تو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ کا جو سسٹم ہے، جو ماڈرن جس کو ڈیموکریسی لبرل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے جو مونٹیسکو اور جان لوک جیسے جو پولیٹیکل فلاسفرز تھے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، کہ ہر ادارہ جو ہے اس کی اپنی اپنی ایک پاور ہونی چاہیے، جوریڈکشن ہونی چاہیے اور اس کو اس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ 3 بنیادی جو اسٹیٹ کے آرگن انٹروڈیوس کروائے گئے، اس میں ایک ایگزیکٹو ہے جس کا کام ہے جو بھی قانون سازی ہوتی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا. پھر اس سے پہلے جو ہے آپ جو لیجسلیٹو برانچ ہے، جو لیجسلیچر ہے، اس کا کام ہے قانون سازی کرنا. ایگزیکٹو کا کام ہے کہ ان قانون جو ہے بنائے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا. اور جو جوڈیشری ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائے ہیں ان کو انٹرپریٹ کرنا. تو امریکہ کے اندر جو ہے اس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اسٹرکچر نہیں ہے. وہاں پہ ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور وہ جو ہے عوام کے ووٹوں سے آتا ہے. اس کو وہاں سے کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کے تھرو جو ہے ہٹایا نہیں جا سکتا. وہاں پہ امپیچمنٹ ضرور ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اس کے پاس ویٹو کی پاورز بھی ہیں. اور جب آتی ہے کیبنٹ کی باری، تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو کیبنٹ ہونی چاہیے، جو ممبرز ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیبنٹ کے ممبرز، پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ چاہے وہ ممبرز ہیں یا نہیں ہیں، وہ کہیں سے بھی اس کو ممبر بنا سکتا ہے، اپنا منسٹر رکھ سکتا ہے. تو یہ ڈفرینسز ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پاورز ہیں وہ کیا ہیں، اور اسی طرح سے جو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں جو پارلیمنٹ کی پاورز وہ کیا ہیں. جو بنیادی، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، جو بنیادی اصول ہے یا بنیادی اس کا کام ہے وہ ہے لیجسلیشن. لیکن ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے تو وہ دنیا کے تو ہر کام تو کہیں یا نہ کہیں، لیکن وہ جو اس کا بنیادی کام لیجسلیشن کا وہ نہیں کہا جاتا. اور یہاں پہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں یا یہاں پہ جو ووٹ لیے جاتے ہیں وہ گلی پکی کرنے، نالیاں پکی کرنے اور اس طرح کے جو آپ کے
یہ تھانہ کچہری کے کام ہے اس کے اوپر یہ ووٹ لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو کام ہے ویلفیئر کا، یہ پارک بنانا، یہ گلیاں پکی کرنا، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے اور یہ آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بہرحال جو پاکستان کا پارلیمنٹ ہے اس کا کیا رول ہے، اس کی کیا تاریخ ہے اور اس کے جو کیا اختیارات ہیں اور وہ اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم نیکسٹ پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ آج ہم نے صرف جو پارلیمنٹ کا اوورال کانسیپٹ ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کے اختیارات ہیں اور پھر اس کے جو انسٹیٹیوشنل جو سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ کمنٹس میں لکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔